جب بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو توجہ کے ساتھ سنتے جائیے اور انشاءاللہ رحمت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کے کرم سے عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوگا. حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس تھے. اس کے باوجود چیف جسٹس کتنا مصروف ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا جی جماعت سے نماز پڑھ لیں. یہ چیف جسٹس ہے اور اندازہ لگائیے سبحان اللہ آپ روزانہ ڈیلی 200 نفل پڑھا کرتے تھے. حضرت سیدنا بشر بن منصور سلمی علیہ رحمت اللہ الغنی روزانہ 500 نوافل پڑھتے، ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے مگر پھر بھی عبادات اور ریاضات میں فرق نہ پڑا. اور یہاں تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی بیماری، ذرا سی تنگ دستی، ذرا سی ٹینشن اور پریشانی، ذرا سا درد سر، ہمیں اللہ کی عبادت سے جو کرتے اس کو بھی غافل کر دیتے. اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا حسین بن مسعود بغوی علیہ رحمت اللہ الغنی قائم اللیل صائم الدہر یعنی ہمیشہ رات عبادت میں بسر کرتے، دن روزے میں. زہد و قناعت کا عالم یہ تھا کہ افطار کے وقت خشک روٹی کا ٹکڑا تناول فرماتے. حضرت سیدنا زہیر بن محمد مروزی علیہ رحمت اللہ الہادی رمضان شریف میں دن رات میں روزانہ 3 قرآن مجید کی تلاوت کرتے. ہمیشہ ہر سال رمضان شریف میں 90 ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے. سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 حج کیے. 40 سال تک ہر نماز باجماعت اس شان کے ساتھ ادا کی کہ ہر اذان مسجد میں آ کر سنی. 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا سعد بن عبد الرحمن علیہ رحمت الحنان نے 40 سال تک مسلسل ہر روز روزہ رکھا. حضرت سلیمان تمیمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے عمر بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ بن الحجاج رحمت اللہ تعالی علیہ صائم الدہر قائم اللیل. حضرت سیدنا مسلم بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ الکریم فرماتے ہیں دن یا رات میں جب بھی شعبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان پر حاضر ہوتا آپ کو نماز پڑھتے ہی پاتا. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ یا اللہ عز و جل، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام فقہ و حدیث صاحب المذہب ابو عبداللہ محمد بن ادریس حضرت امام شافعی علیہ رحمت اللہ الغنی کا معمول کیا تھا یہ بھی سن لیجیے. 1/3 یعنی 1/3 رات آپ آرام فرماتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور 1/3 رات تحریری کام کرتے. زندگی بھر کبھی جھوٹ نہ بولا نہ قسم کھائی. 16 سال تک لگاتار کبھی آپ نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. فقہ و حدیث اور علم قرات کے امام حضرت شمس الدین محمد بن محمد جیزری علیہ رحمت اللہ الغنی باوجود مصروفیت کے اپنے اوراد و وظائف اور کثرت عبادت کی پابندی فرماتے. سفر و حضر میں ہمیشہ ساری رات نوافل پڑھتے، ہر پیر اور جمعہ رات کا روزہ رکھتے، مہینے میں 3 روزے برابر رکھا کرتے. عارف باللہ اور با کرامت بزرگ حضرت عمر بن میمون رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 حج کیے، 50 عمرے ادا فرمائے. حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار
بن حسین امام حسین کے شہزادے رضی اللہ تعالی عنہما بہت حلیم صابر اور شاکر تھے. سفر اور حضر میں نہیں گھر میں یا سفر میں کبھی بھی نماز تہجد آپ کی قضا نہیں ہوگی. روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ نماز تہجد میں 200 آیتیں تجوید و ترتیل کے ساتھ ادا فرماتے. نیز آپ نے 70 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل فرمائی. حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روزانہ 1000 نوافل پڑھتے. حضرت سیدنا عمیر بن ہانی عنسی علی رحمت اللہ الغنی روزانہ 1000 نوافل اور 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرتے. ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم عتقی علی رحمت اللہ الغنی کا جدول سماعت فرمائیے. سال کے مہینوں کو آپ نے یوں تقسیم فرمایا ہوا تھا: 4 مہینے راہ خدا میں جہاد، 3 مہینے حج و زیارت مدینہ منورہ، اور 5 مہینے تصنیفات اور علم حدیث کی تعلیم میں گزارتے. روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن اسعد نخعی علی رحمت اللہ الغنی نے 40 حج اور 40 عمرے ادا کیے. مکہ مکرمہ میں کسی بیماری کی سبب ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عشاء کی نماز شروع کی اور پھر ساری رات نوافل پڑھنے میں گزار کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. عظیم محدث، عظیم زاہد حضرت علی بن بکار علی رحمت اللہ الغفار کا دل خوف الہی عز و جل سے سرشار تھا. دن رات روتے، اشک باری فرماتے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی. ساری زندگی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا علی بن جعد علی رحمت اللہ الاحد نے 60 برس تک صوم داودی کی سعادت پائی. صوم داودی کیا ہوتے ہیں سنیں. ایک دن روزہ، ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. 60 سال تک ان بزرگ کا اس کا معمول رہا، اس پر استقامت رہی. حضرت سیدنا منصور بن معتمر کوفی علی رحمت اللہ القوی رات ہوتے ہی چھت پر تشریف لے جاتے، ساری رات نوافل میں گزار دیتے. اللہ تعالی کے خوف سے اس قدر روتے، اس قدر روتے کہ گھر والوں کو رحم آنے لگتا. شب بیداری اور گریہ و زاری کے سبب آنکھیں سرخ ہو جاتی تو شب بیداری اور گریہ زاری کو چھپاتے، آنکھوں میں سرما لگاتے اور چہرے پر تیل کی مالش کرتے. آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 60 سال یوں گزارے کہ دن کو روزہ، رات کو عبادت. صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا قاسم بن سلام علی رحمت اللہ السلام نے اپنی رات کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہوا تھا. 1/3 سونے کے لیے، 1/3 نوافل کے لیے، 1/3 تصانیف کے لیے. حضرت سیدنا محمد بن طارق مکی علیہ رحمت اللہ القوی روزانہ بلا ناغا کعبۃ اللہ المشرفہ کا 70 بار طواف کیا کرتے تھے. 70 طواف کا کیا مطلب ہے؟ 10 میل کا فاصلہ، 10 میل. اللہ اکبر. حضرت سیدنا
مکی بن ابراہیم بلخی علیہ رحمت اللہ الغنی نے 60 حج ادا کیے اور 10 سال تک حرم کعبہ میں اعتکاف کر کے عبادت میں مشغول رہے. 10 سال کا اعتکاف.